مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخمن مفخمن. سب سے پہلی جو انہوں نے صورت اس کی نشانی بتائی، توجہ ہے، میرے نبی پاک کا سارا جسم تندرست اور صحت والا تھا. تندرست تھا اور کیا تھا؟ صحت والا تھا. یتلألأ وجہہ تلألأ القمر لیلۃ البدر. آپ کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. آپ کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. اطول من المربوع و اقصر من المشذب. فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پاک کا قد مبارک درمیانے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور بہت لمبے قد سے کچھ چھوٹا تھا. یعنی جو انتہائی خوبصورت قد مبارک کی ہائٹ ہوتی ہے وہ میرے محبوب پاک سرکار کا سونا قد پاک تھا. صحیح. اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ رجل الشعر ان نفرقت عقیقتہ فرقہ وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفْرُهُ. میرے محبوب کے جو بال مبارک تھے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خمدار تھے. سرکار کے بال مبارک کیا تھے؟ خمدار تھے. اگر ان کو سیدھا کرتے تھے یعنی ان کو موڑتے تھے تو وہ پھر اپنی جگہ پہ دراز ہو جاتے تھے. یہ معجزہ تھا. خمدار تھے، اگر ان کو پکڑ کے سیدھا کرتے تھے تو وہ دراز ہو جاتے تھے خمدار. اور اگر ان کو اپنی حالت پہ رہنے دیتے تھے تو وہ یوں خمدار ہوتے لیکن کانوں سے آگے نہیں آتے تھے، کانوں کے اندر رہتے تھے. اور ایسے خوبصورت بال تھے کہ کائنات میں ایسے کسی کے خوبصورت بال نہیں. حضرت مولا حسن فرماتے اظہر اللون، سفید روشن اور سرخی مائل سفید سرکار کا رنگ تھا. سرخی مائل، سرخ مائل سفید رنگ تھا میرے محبوب کا. واسع الجبین، فراخ پیشانی تھی، چوڑا ماتھا، فراخ پیشانی تھی. اور اس کے بعد کہا ازج الحواجب صوابغ من غیر کرن بینہما ارق یدرہ الغضب. میرے محبوب کریم علیہ السلام کے یہ جو بامے تھے یہ یہاں ملے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار کے کمان کی طرح تھے. جس طرح تیر والا کمان نہیں ہوتا، یہاں سے ملے ہوئے نہیں تھے، یہاں سے ملے ہوئے ایسے خوبصورت کمان کی طرح تھے. ان کے درمیان میں ایک خصوصی رگ تھی جو سرکار کے غصے کے وقت کبھی کبھی ظاہر ہوتی تھی، یہاں پر تھی وہ. مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اور احباب گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ افنل ارکین ارنین لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشمہ. آپ کے ناک مبارک کی یہ جو بینی تھی یہ ذرا بلند تھی. یہ کیا تھی؟ وہ فرماتے ہیں یہ بلند نہیں تھی. سجاد صاحب پہلے کہتے ہیں بلند تھی، مولا حسن فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں بلند نہیں تھی. یہاں ایک نور ہوتا تھا جو دیکھنے میں آپ کی یہ بینی ہی بلند لگتی تھی، اصل میں وہ ایک نور تھا جس کی بلندی تھا. نور وہ بلند لگتی تھی نہیں، ایک نور تھا یہاں پر جس کی وجہ سے سرکار کی بینی مبارک بلند دکھائی دیتی تھی، خوبصورت اور تیکھی سی تھی. وہ ایک نور تھا جو چمکتا ہی رہتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصر لحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی. اور پھر فرماتے ادعجا، نبی کریم سرکار کی آنکھیں سرمگین تھی. اللہ نے اس میں اپنی قدرت کا مازاق کا سرما ڈالا ہوا تھا. ایسی خوبصورت کے کائنات میں ایسی کسی کی آنکھیں نہیں تھی. اور فرمایا سہل الخدین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار تھے نا
ان پر بہت زیادہ گوشت نہیں تھا، پر تھے لیکن زیادہ گوشت نہیں تھا، بہت خوبصورت تھے. اور باتیں بتاتے بتاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھے. سینہ مبارک اور پیٹ کیا تھے؟ نہ یہ بہت زیادہ ابھرا ہوا تھا نہ پیٹ آگے تھا، الگ دونوں میں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. ایسا حسن تھا کہ کائنات میں کہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور جبریل جیسے اعلیٰ ہستی کو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق دیکھ لی ہے، آپ جیسا حسین میں نے کہیں نہیں دیکھا. آفاقہا گردیدام. تو اس لیے احباب گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک، آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا. کیا تھا؟ کشادہ تھا. بہت سارا انوار المجرد، سرکار دو عالم کے ہر عضو سرکار دو عالم کا یہ جو نظر آنے والے تھے یہ بالوں سے صاف تھے. سینے پہ بال نہیں تھے، یوں جس طرح ایک خنجر نہیں ہوتا یہاں سے بال چلتے تھے، یہاں آتے آتے یہاں تک بریک ہو جاتے، اور کہیں بال نہیں تھے. یہ مولا حسن علیہ السلام فرماتے آپ کے آنکھیں ایسی ہیں، بمیں ایسے ہیں، پلکیں خوبصورت تھی، اور آپ کا جو دہن مبارک ہے وہ بھی کشادہ تھا، اور دانت ایسے تھے جب بولتے تھے مولا حسن فرماتے ہیں جیسے موتی گر رہے. جیسے کیا گر رہے؟ موتی گر رہے ہوں. تو احباب گرامی آپ شاید زیادہ یاد نہ رکھ سکیں. بزرگان دین فرماتے ہیں میرے نبی پاک کے خد و خال اردو میں بے شک لکھ کے گھر میں لگائے نا، مال میں برکت ہوتی ہے، آفات و بلیات سے بندہ بچتا ہے، اور اللہ کا عذاب بھی وہاں نہیں آتا. بھی سمجھے ہو؟ اس کو یاد کرتے رہیں تاکہ یہ جو واردات ہے نا کہ شیطان میرے نبی کی صورت تو اختیار کر نہیں سکتا لیکن کسی اور صورت میں آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں. اسی لیے یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے آج مینوں ملے، مینوں انہوں نے لمحہ ہی پا لیا اٹھے. بھی حیران ہم رہ جاتے ہیں کہ یار کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ کرم فرما دے. تو بہرحال جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں ان کی تو لگی ہوئی ہیں نا، وہ تو خاموش ہے. اس لیے احباب گرامی میرے نبی پاک سرکار جیسا خوبصورت کائنات میں کہیں نہیں ہے. کوئی کائنات میں ایسا خوبصورت نہیں ہے کہ جہاں بڑے سے بڑا حسین بھی سرکار دو عالم کے قدموں میں آ کے گرتا ہے. مولا حسن فرماتے ہیں کہ آنکھیں مبارک تو خوبصورت تھی ہی، میرے محبوب جب چلتے تھے تو آسمانوں کی طرف نہیں زمین کی طرف دیکھتے تھے، اور ان کے حسن کو بیان کرتے ایک بہت خوبصورت بات کہی مولا حسن نے کہ وہ آسمان کو نہیں دیکھتے تھے یا زمین کو دیکھتے تھے یا اپنی نظریں اپنے دوستوں پر رکھتے تھے. اپنی نظریں کن پر؟ اپنے دوستوں پر رکھتے تھے. اور سرکار چلتے چلتے مولا حسن فرماتے ہیں یوں اپنے سر سے ادھر یا ادھر نہیں دیکھتے ہوتے تھے کبھی بھی. وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے چلتے چلتے کبھی بھی ادھر یا ادھر اس طرح مڑ کے نہیں دیکھا. ادھر دیکھنا ہوتا تو سارا جسم مبارک بھی ادھر موڑ لیتے، یعنی جدھر بھی توجہ فرماتے پھر مکمل ہی توجہ فرماتے. یہ بھی سرکار دو عالم کا کمال تھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے سر مبارک اور گردن مبارک کو موڑا. آپ فرماتے میرے نانا جان کی گردن جیسے چاندی کی چمکتی ہوئی گردن ہو. مولا حسن فرماتے جیسے چاندی کی چمکتی ہوئی گردن ہو ایسی گردن تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. احباب گرامی کیا عرض کروں، حضرت حسان ابن ثابت نے کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو بنایا. جیسا چاہا ویسا اللہ نے آپ کو بنایا. مولا حسن فرماتے ہیں کہ قدم مبارک آپ کے پاؤں مبارک جو تھے ایسے خوبصورت تھے، ایسے خوبصورت تھے کہ وہ یہاں سے درمیان میں یہ جو ہمارے فاصلہ ہے نا نبی پاک سرکار کا یہ فاصلہ بڑا خوبصورت اور زیادہ تھا، بالکل بھی وہ ساتھ نہیں لگتا تھا. اور قربان جاؤں نرم اتنے تھے کہ پانی کا قطرہ میرے محبوب کے قدم پر ٹھہرتا نہیں تھا. ایسے نرم تھے میرے محبوب کے قدم پاک.
ایسے خوبصورت اور عالی شان تھے. اللہ پاک وہ قدم ہمیں بھی چومنا نصیب کرے. تو احباب گرامی جنہوں نے چومے ہیں وہ خاموشی سے جیتے ہیں اور مزے لوٹتے رہتے ہیں. تو خالی بھانڈے کھڑکتے رہتے، بھرے پیتے ہیں جو آواز نہیں ہوگی. اس لیے احباب گرامی بہرحال آپ نے آج کی اس بزم میں یہ بات ضرور سنی کہ نبی پاک کے خد و خال یاد کرنے کی کوشش کریں. آپ کا سراپا مبارک، آپ کے جسم مبارک کی جو بناوٹ تھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. کتابوں میں مل جاتے ہیں، اس کو یاد کریں گے تو کبھی بھی یہ واردات نہیں شیطان کرے گا کہ وہ آ کے کہے کہ میں ہوں، مجھے دیکھ لو، میں نبی ہوں. وہ کسی بھی خوبصورت شکل میں آ کے یہ کہہ سکتا ہے لیکن میرے نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس لوگ آتے تھے اور کہتے آج ہمیں نبی پاک کی زیارت ہوئی. آپ فرماتے کیسے تھے؟ وہ بتانا شروع ہوتا. آپ فرماتے نہیں، تینوں نہیں ہوئی. ایک شخص آیا، اس نے کہا جی آج میں نے نبی پاک کو دیکھا، یعنی بعد میں جو سرکار کے وصال کے بعد لوگ مسلمان ہوئے. ان کا جی کیسے تھے؟ کہ یہ جس طرح کے امام حسن نہیں ہے. انہوں نے فرمایا تینوں ہوئی ہے. ٹھیک کہتا ہے، تجھے ہوئی ہے زیارت، تیری زیارت کا میں انکار نہیں کرتا کیونکہ یہ تصویر مصطفیٰ، یہ کیا ہے؟ یہ تصویر مصطفیٰ ہے. اسی لیے احباب گرامی یہ بات ہے. تو ان کے خد و خال یاد کر لیں اور دیکھیں یہ بتا بھی مولا حسن رہے. ہاں وہ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث پاک میں کہ یہاں سے یہاں تک زیادہ مشابہ مولا حسن تھے اور یہاں سے مولا حسین. جب میں سوچتا ہوں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک کو تو آنکھ کھول کے بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں. صحیح ہے؟ تو مولا حسن علیہ السلام نبی پاک کا سراپا بیان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے، میرا ایک محبت کا گمان ہے، یقیناً نبی پاک کو جو انہوں نے دیکھا وہ تو کسی نے نہیں نہ دیکھا. بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے، کیونکہ یہاں تک تو وہ نبی پاک کی تصویر تھے اور وہاں سے مولا حسین کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ پیر ایسے ہی ہیں جیسے میرے نانا مصطفیٰ کی، یہ ایسی ہی ہے سارا سسٹم جیسا ان کا. تو اس لیے احباب گرامی بیان بھی انہوں نے کیا، انہوں نے یہ بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوئی دیکھ لے اس کی نجات ہی نجات ہے. سرکار نے فرمایا اگر مجھے کوئی خواب میں دیکھ لینا میں اس کی شفاعت اس کی تو ضرور کروں. تو دعا بھی کریں اللہ ہمیں زیارت عطا فرمائے.